وزیر اعظم عمران خان نے آج اسلام آباد میں OIC کے وزراء خارجہ کے اجلاس سے خطاب کیا. اپنی تقریر میں انہوں نے ریاست مدینہ کا ذکر کیا, انہوں نے اسلامو فوبیا کا ذکر کیا. انہوں نے کہا میرا سیاست میں آنے کا مقصد یہ تھا کہ میں پاکستان کو ریاست مدینہ بنانا چاہتا ہوں. اب صورتحال یہ ہے کہ ایک طرف OIC کا اجلاس ہے اور دوسری طرف انہیں اپنے خلاف تحریک عدم اعتماد کا سامنا ہے. سیاسی ماحول بہت گرم ہے. ایک سوال پیدا ہو, جو انہوں نے آج ایک بہت بھرپور قسم کی تقریر کی OIC کے اجلاس میں, کیا اس تقریر کا ان ارکان پہ کوئی اثر ہوا ہے جو کہ اب ان کے ساتھ اتفاق نہیں کرتے اور ان کا تعلق PTI سے ہے اور وہ ان سے ناراض ہیں؟ تو یہ ایک بہت اہم سوال ہے. اور کیا جو حکومت کے اتحادی ہیں, کیا ان پہ کوئی اثر ہوا ہے؟ جب وزیر اعظم عمران خان OIC کے اجلاس سے خطاب کر رہے تھے تو ان کی ایک اتحادی جماعت جو ہے MQM, وہ کراچی میں مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کر رہی تھی. تو آج ہم بات کریں گے کچھ ایسے ارکان قومی اسمبلی سے جن کے نام پچھلے دنوں سامنے آئے اور پھر ان پہ کچھ الزامات لگے. ان سے پوچھیں گے کہ آج جو وزیر اعظم کی تقریر تھی اس کا ان پہ کوئی اثر ہوا یا نہیں ہوا. یہ صرف پاکستان تحریک انصاف کے کچھ ارکان قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلی نہیں ہے جن کے خیالات میں تبدیلی آ رہی ہے. یہ جو تبدیلی کا سلسلہ ہے, یہ ہم آج آپ کو کچھ کلپس دکھاتے ہیں کہ بہت سے ایسے دفاعی تجزیہ نگار اور ہمارے صحافی دوست, اینکر دوست جو ماضی میں عمران خان صاحب کی بہت کھل کر تعریفیں کرتے تھے, ان کی حمایت کرتے تھے, ان کے خیالات میں بھی تبدیلی آئی ہے. ذرا دیکھیے کچھ شخصیات جن کے خیالات میں تبدیلی کیسے آئی ماضی میں اور اب وہ کیا کہتے ہیں. عمران خان ایک خود آنےسٹ آدمی ہے. اس نے ایک تہیہ کیا ہے کہ میں نے کرپٹ لوگوں سے حساب لینا ہے. اب کسی نے کہا کہ ہم ریاست مدینہ بنائیں گے, پھر ہم نے یقین کیا ہم ہیں کیا چیز. کھوپڑی ہمارے پاس نہیں ہے, عقل ہمارے پاس نہیں کہ ہم پہلے دن منہ پہ مارے ان کے کہ کیا باتیں کر رہے ہو بھائی, ہمارے ساتھ مذاق نہ کریں آپ. ہم جانتے ہیں آپ کیا چیز ہیں, ہمیں پتہ ہے آپ لوگوں کے اندر کیا ہے اور باہر کیا ہے. ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ آپ کے دائیں بائیں کون لوگ بیٹھے ہوئے. عمران خان صاحب کو ایک کریڈٹ دینا چاہیے کہ انہوں نے پہلے 100 دنوں میں پاکستان کی اکانومی کو سٹیبلائز کرنے میں, جو اس کو امیجیٹ خطرات تھے ان سے نمٹنے میں بڑی تندہی سے کام کیا ہے. تو کافی حد تک اس میں ان کو کامیابی ہوئی ہے. عمران خان صاحب انہوں نے تو جو ہماری امیدیں تھیں ان کو پانی پھیرنے کے لیے, میرا خیال ہے اتنا پانی پاکستان کی نہروں میں دریاؤں میں نہیں جتنا انہوں نے پھیر دیا ہمارے اوپر. میں تو نہیں جانتا جی کہ عمران کیا کرے گا, لیکن اتنا ضرور جانتا ہوں کہ وہ کیا نہیں کرے گا. وہ حضرت آصف زرداری اور قبلہ نواز شریف کی طرح ملک کو لوٹے گا نہیں. یہ میں قرآن پہ حلف دے سکتا ہوں. وہ ان لوگوں کی طرح لوگوں کو اندھا دھند نوازے گا نہیں. So I have revisited کہ ایماندار بندہ ہو, تھرڈ فورس ہو, وہ سارے شوق قدرت نے میرے پورے کر دیے. میں کہتا ہوں آپ جو مرضی کر لو کہ ہم نے یہ توپ چلائی وہ توپ چلائی, لوگوں نے اپنے گھروں کے چولہوں سے پوچھنا ہے. خالی ہنڈیا بتائے گی اکانومی کیسی. وہ ایکسپرٹس تلاش کرتا ہے. اس نے شوکت خانم بنایا نہیں بنایا, یونیورسٹی بنائی یا نہیں بنائی, اس نے وہاں پولیس ٹھیک کی یا نہیں کی, اس نے اسکول امپروو کیے یا نہیں کیے, ہاسپٹل امپروو کیے, 1 ارب درخت لگائے. کشمیر کے معاملے تو ہٹ چکے ہیں, ہٹ گئے جائیں گے. کوئی سفارتی مہم نہیں چلائی, بھول چکے کشمیر کو. انہیں کوئی غرض نہیں ہے کشمیر سے, انہیں صرف اپنے اندرونی معاملات سے اور حکومت سے غرض ہے. حکومت چلانا ان کے بس کا نہیں ہے. ڈیلیور کچھ نہیں ہو رہا اور کچھ ڈیلیور ہونے کا امکان نہیں ہے. توقع سے زیادہ عمران خان ایک ذہین ترین موجودہ سیاسی جو لینڈسکیپ ہے, جو منظر نام ہے, ذہین ترین سیاستدان ثابت ہوئے ہیں. اس پورے سیاسی کھیل میں ایک ہی آدمی ریلیونٹ ہے, اس کا نام ہے عمران خان. بعض لوگ وزرائے اعلیٰ بھی ہیں, وزیر بھی ہیں, وہ کوئی کام نہیں کرتے, لیکن وہ ہیں وہاں پر ایک کام کرتے ہیں کرپشن. انہیں کرپشن کے علاوہ ایک ہی کام کرنا آتا ہے, کرپشن کرنا. انہیں اور کوئی کام نہیں. عمران صاحب جو ہے ان کا جو میرٹ کا پیمانہ ہے وہ بڑا ہارش اور بڑا سخت ہے. اس میں وہ جینڈر کی تمیز نہیں کرتے. پرائم منسٹر جتنے وعدے توڑے ہیں اس میں میڈیا کی آزادی سب سے ٹاپ پہ ہے, جو توڑنے جا رہے ہیں اور توڑتے آ رہے ہیں. بیسیکلی وہ پاگل کہا کرتے تھے اس آدمی کو جو میڈیا کے ریولوشن کو روکنے کی کوشش کرے. یہ اپنے الفاظ ہیں عمران خان صاحب کے, اور میں حیران ہوں کو ہو کیا گیا ہے. تو یہ تھی تبدیلی, کچھ معزز شخصیات اور صحافیوں کے خیالات میں تبدیلی. جب عمران خان صاحب حکومت میں نہیں تھے تو وہ جو دعوے کرتے تھے, جو تقریریں کرتے تھے,
ان کو سن کر بہت سے لوگوں کو ان پر یقین ہو گیا تھا کہ یہ شخص جو ہے یہ پاکستان کو ضرور تبدیل کرے گا. لیکن جب وہ حکومت میں آئے تو بہت سے لوگوں کے خیالات میں تبدیلی آ گئی. جن لوگوں کو ان کے دعووں پہ یقین تھا، شاید اس میں بھی شامل تھا، کیونکہ میرے سامنے بھی وہ کہتے تھے کہ میں جب حکومت میں آؤں گا تو میڈیا کو مکمل آزادی ہوگی. لیکن ان کے حکومت میں آنے کے بعد جو میڈیا کے ساتھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. تو اگر کچھ لوگوں کے خیالات میں تبدیلی آ گئی ہے تو یہ کوئی غیر فطری یا غیر معمولی نہیں، یہ ایک فطری چیز ہے اور ایسا ہوتا رہتا ہے. لیکن اب جو صورتحال ہے، اس صورتحال میں ابھی بھی کچھ وزراء اور عمران خان صاحب کے جو قریبی ساتھی ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی کہ اگلے 48 گھنٹے میں 72 گھنٹے میں حالات بدل جائیں گے اور کچھ بھی نہیں ہوگا. تو ان کے لیے ایک شعر عرض ہے، ایک شاعر ہیں رحمان فارس، وہ کہتے ہیں کبھی تشویش کہتی ہے اندھیرا اب نہ جائے گا، کبھی امید کہتی ہے اجالا ہونے والا ہے، ادھر طے ہے کہ مرگ ناگہانی لازمی ٹھہری، ادھر ضد ہے نہیں بیمار اچھا ہونے والا ہے، وہی کار بغاوت جو کہ سینوں میں ہے پوشیدہ ابھی تک ہو نہیں پایا لہذا ہونے والا ہے. تو کیا ہونے والا ہے؟ تو آج راولپنڈی کے کمشنر نور الامین مینگل صاحب جو ہیں انہوں نے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ دیر آر 248 illegal and unapproved housing societies in Rawalpindi division. Out of those 318 in Rawalpindi district and 98 in Attak having majority in Fateh Jang. Just collected the data. The authorities here have been sleeping either ways. یعنی کہ اگر پنجاب کے ایک ڈویژن راولپنڈی میں 338 انلیگل سوسائٹیز ہیں تو سوچیں کہ پنجاب کے باقی ڈویژن میں کیا صورتحال ہوگی. اور کچھ جگہوں پر 1000 کنال کی منظوری دی گئی ہے لیکن 50,000 کنال کی فائلیں بیچ دی گئی ہیں. اتنی کرپشن ہو رہی ہے پنجاب میں جس کی گواہی آپ کے اپنے کمشنر نے دے دی.